اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 26 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر۔ تلاوت ہے قال فإنها محرمات عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ، ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ تفسیر۔ اس قصے کی تفصیلات بائبل کی کتاب گنتی، استثنا اور یشوع میں ملے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سفران سے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع میں عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے کہ جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ان کی نگاہ میں۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے، خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ جائیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے، 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے، اور انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی۔ کالب نے کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو۔ مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم 40 برس تک بے خانما پھرتی رہے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی، تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلہ خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو 10 سفران سے شرقی اردن تک پہنچتے پہنچتے پورے 38 برس لگ گئے۔ اس دوران میں وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلاف میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکیں۔
یہاں اس واقعے کا حوالہ دینے کی غرض سلسلہ بیان پر غور کرنے صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قصے کے پہلیہ میں دراصل بنی اسرائیل کو یہ جتانا مقصود ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں نافرمانی، انحراف اور پشت ہمتی سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی، اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔